سعی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آزمائش کا آنا من جانب باری تعالیٰ یہ برحق ہے، اور اس کا ترتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے برگزیدہ نیک اور مقدس نفوس پر ہوتا ہے۔ اور جب یہ نیک لوگ، کیونکہ انہیں چنا گیا ہے اور کسی وجہ سے ہی چنا گیا ہے، جب یہ ان آزمائش پر ثابت قدم اترتے ہیں، عزم و استقلالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی رحمت کبھی بھی ان کے اس نیک عمل کو فراموش یا دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ نیک عمل رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح درج کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے کثیر نسلیں اور امتیں اس کا دورہ کرتی رہتی ہیں۔ اس کی سب سے واضح اور بین مثال ہمیں سعی کی صورت میں ملتی ہے، کہ جو دراصل صفا اور مروہ، جو کہ دو پہاڑ کعبۃ المعظمہ کے مشرق میں واقع ہیں، ان کے درمیان چلنے، تیز دوڑنے کو سعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے، کہ جب وہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی طلب اور پیاس کی وجہ سے بے قرار ہو کر گنجان آباد علاقے میں یہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ لگاتی تھیں، تو اللہ کریم کو ان کی اس آزمائش پر اترنا اور یہ صبر کا مظاہرہ کرنا ایسا پسند آیا کہ اسے حج میں واجب قرار دے دیا گیا، کہ اگر کوئی شخص یہ ادا نہیں کرتا تو اسے دم دینا لازم ہوگا۔ اب تو نہ بی بی حاجرہ ہے، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نہ ہی زمزم کی تلاش ہے، لیکن وہ عزم و استقلالی کی ہی وجہ تھی کہ آج تک رہتی دنیا تک اس عمل کو حج کے اندر شامل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جو سعی کا معاملہ ہے یہ ایسا واجب ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا اور اس کے علاوہ ہی پورا حج ادا کر لیا جاتا ہے تو حج ہو تو جائے گا، حج اس پر موقوف نہیں ہے، حج ادا ہو جائے گا، لیکن ایسے شخص کو دم دینا لازم ہوگا۔ دم اس قربانی کا نام ہے جو حدود حرم میں کفارے کے طور پر دی جاتی ہے۔ اب تو اگر وہ اسی شہر میں موجود ہے، شہر مکہ میں ہے، تو حدود حرم میں قربانی پیش کر کے اس سے سبکدوش ہو جائے، اور اگر تو ایسا نہیں، وہ وطن واپس آ چکا، تو جو شخص بھی جا رہا ہے اس در پر جا رہا ہے، تو اسے یہ حجتاً کہہ دے کہ تم میری طرف سے یہ دم دے دیا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے سعی کو ترک کیا تو بھی دم دے گا، اور اگر سعی کے اکثر پھیرے یعنی 7 پھیرے ہوتے ہیں تو اگر 4 ترک کر دیے، صرف 3 ہی کیے تھے اور بغیر کسی شرعی وجہ کے یہ معاملہ کیا، تب بھی دم دینا ہوگا۔ اور اگر وہ شخص ابھی اس جگہ پر ہے تو اعادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 4 سے کم یعنی 3، 2 یا 1 چکر چھوٹ گئے تھے، سعی کے باقی مکمل کر لیے، تو اب دم نہیں ہے، البتہ ہر چکر کے بس 1 صدقہ فطر کی مقدار اسے صدقہ کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سعی کا معاملہ ہے یہ اس تب ہے کہ جب کوئی شخص بغیر عذر کے معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح شرع عذر ہو اور پھر اس کی سعی ترک ہوئی تو اب اس پر دم و کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص اس قدر مجبور اور عاجز یا بیمار تھا، جیسے کوئی انسیڈنٹ پیش آ گیا کہ سارے ارکان ادا ہو گئے، بس یہی رہ گیا تھا اور پھر وہ لاچار ہو گیا، تو اب وہ اگر سعی نہیں کر سکتا تو اب اس کے اوپر دم وغیرہ دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر عذر شرعی کے نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان 2 مقدس پہاڑوں کے درمیان سعی کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔